अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अय्याम अज़ा के हवाले से है। हमारे साथ आज भी आयतुल्लाह सिस्तानी के वकील जनाब अली रज़ा महदवी साहब मौजूद हैं। आगा जी अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। उसके साथ साथ हमारे पास आज नवाखान जनाब सैयद मुश्तबा हैदर नकवी हैं। अंजुमन शियान अली के तंजीम के हवाले से हमारे साथ आए हैं। पिछले 8 साल से माशाल्लाह नवाखान हैं, मुख्तलिफ जगहों पर नोहे पढ़ते रहे हैं। आज भी हम इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम में इनको दरख्वास्त करेंगे कि हमें भी यहाँ आयाम अज़ा के हवाले से नोहा पढ़ के सुनाएं। नाज़रीन, प्रोग्राम की इब्तिदा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर हमारे टेलीफोन नंबर मौजूद हैं। अय्याम अज़ा के हवाले से या किसी और हवाले से भी आप सवाल कर सकते हैं। अलबत्ता सवाल करते वक्त एक चीज की एहतियात कीजिएगा कि किसी की दिल आजारी ना हो और सवाल मुख्तसर हो ताकि और लोगों के भी हम सवाल ले सकें। प्रोग्राम की इब्तिदा हम करते हैं सैयद मुश्तबा हैदर नकवी साहब से कि हमें नहा सुनाएं। बिस्मिल्लाह सैयद। माहे अज़ा गया, मातम करो मोमिनो। माहे अज़ा गया, मातम करो मोमिनो। मग़मूम है सैयदा, मातम करो मोमिनो। घर बार करके फिदा, यानी सरे करबला। घर बार करके फिदा, यानी सरे मारा गया, मातम करो मोमिनो। माहे अज़ा गया, मातम करो मोमिनो। मजलूम का काफिला, बेजुर्म और बेखता। मजलूम का काफिला, बेजुर्म और बेखता। करबल में लूटा गया, मातम करो मोमिनो। माहे अज़ा गया, मातम करो मोमिनो। प्यासी सकीना रही, असगर के बरछी लगी। अकबर के नेज़ा लगा, मातम करो मोमिनो। माहे अज़ा गया, मातम करो मोमिनो। असगर सा तशना दहा, मासूम और बेजुबां। सरोज प्यासा रहा, मातम करो मोमिनो। माहे अज़ा गया, मातम करो मोमिनो। कैदी बनाए गए, दर दर फिराए गए। कैदी बनाए गए, दर दर फिराए गए। हाय वो ज़ैनुल लिबा, मातम करो मोमिनो। माहे अज़ा गया, मातम करो मोमिनो। बिनते अली को सुहैल, आले नबी को सुहैल। कैदी बनाया गया, मातम करो मोमिनो। माहे अज़ा गया, मातम करो मोमिनो। जज़ाकल्लाह।
اگر جی اس سے پہلے کہ ہم پروگرام شروع کریں ہمارے پاس ایک کالر ہے, کالر لے لیتے ہیں اور انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے فرما رہے ہیں؟ جی عدنان ہے, بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عدنان صاحب, کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے. بسم اللہ. آغاز صاحب کو بہت بہت سلام, اور ان کے ساتھ جو نواں خان ہے مشتبہ صاحب ان کو بھی بہت بہت سلام. کیونکہ اب ماہ ایام اعزا کا آغاز ہو رہا ہے تو سب سے پہلے میں جانب سے تمام مومنین کی جانب سے امام زمانہ کو پسند کرتا ہوں. بالکل. آغاز صاحب سے ایک چیز پوچھنی تھی کہ جس طرح زیارات کی بکس ہوتی ہیں اس میں الگ الگ علامات کی زیارت دی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بک بتا دیں کہ جس میں ہر علامات کی الگ الگ زیارت کی ہوئی ہو, کیونکہ میرے پاس جو بک ہے اور دوسری میں نے بکس دیکھی اس میں الگ الگ علامات کی کربلا کی زیارت نہیں ہے, مشترکہ زیارت بھی دی ہوئی ہوتی ہے ساتھ میں. آپ یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی کتاب اگر غازی کو انشاءاللہ یاد ہو نام تو وہ بتائیں گے جس میں تمام ائمہ الاسلام کی زیارت موجود ہو, الگ الگ موجود ہوں, الگ الگ موجود اور شہداء کربلا کی بھی. بہت شکریہ. مشتبہ صاحب سے بھی تھوڑا سا بات کریں. جی بسم اللہ. مشتبہ صاحب بھی میرے ایک فیوریٹ اور نئے نواں خان ہیں, ان کے بھی بہت سے نوحے میں نے سنے, جیسے حضرت عباس سے متعلق ایک نوحہ تھا کہ بچوں کو بچ جائے گی پیاس, یہ والا نوحہ اگر ہو سکے تو ضرور سنا دیے. میرے بھائی ہوتے ہیں اسنان نظر, وہ اس دفعہ کی انہوں نے ایڈٹ کی ہے ان کی والیوم, اور کافی اس دفعہ لگ رہا ہے کہ پہلے سے زیادہ انہوں نے محنت کی ہے اس پہ, تو نئے نوحوں میں سے بھی اگر وہ چاہیں تو ضرور سنائیں, اور یہ جو میں نے فرمائش کی ہے اس یہ نوحہ بھی ضرور سنا دیے. بالکل, میں انشاءاللہ پروگرام کے دوران مشتاق صاحب سے درخواست کروں گا, اگر انشاءاللہ ان کو یاد ہوا تو وہ نوحہ ضرور پیش کریں گے. ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں اور زحمت دیتے ہیں علی رضا مہدوی صاحب کو. اگر جی یہ بتائیے کہ کربلا تو ہمیں جو زیادہ تر جو مجلس میں ہم سنتے ہیں وہ کربلا کے سفر کا اور وہ مہینے کے بارے میں, ایکچولی کربلا کہاں سے اور کب شروع ہوئی, اس کی اگر تھوڑی سی تفسیر ہو سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صحیح ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں پہنچے تو وہاں سے وہ پورا واقعہ شروع ہوا جی, اور پھر وہ تاریخی حالات لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ شہادت بھی واقع ہوئی اور پھر ان کا کنبہ بھی ہوا جی. مگر حقیقت یہ ہے کہ واقع کربلا اگر ایکچول امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے اگر ہم اخذ کرنا چاہیں جی جی تو یہ سلسلہ فقط کربلا سے شروع نہیں ہوا. اچھا, اس کی ہسٹری تو بہت پرانی ہے, یعنی رسول کے بعد سے ان کی ہسٹری شروع کی جا سکتی ہے, مگر خود سید الشہداء علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم گفتگو شروع کریں تو یہ یزید کے باپ کے انتقال کے بعد جو رجب کے مہینے میں ہوا تھا, ان کے باپ کا انتقال, پھر جب یزید برسر اقتدار آیا تو اس نے بطور خاص سید الشہداء علیہ السلام سے بیعت لینے کا ارادہ کیا, اور یہ رجب ہی کا مہینہ تھا. اسی مہینے یعنی رجب کا آخری عشرہ تھا کہ جہاں یزید کا قاصد کربلا کے مدینہ میں پہنچا تھا, مدینہ شہر میں, اور جو مدینہ کا حاکم تھا ان تک جب لیٹر پہنچا یزید کا تو یزید کے حکم کے مطابق یہ طے کیا گیا کہ سید الشہداء سے بیعت طلب کی جائے مدینہ میں. جی مدینہ میں. مگر وہ بیعت کا واقعہ تو نہیں ہو سکا, اس لیے کہ وہ پورا تاریخی واقعہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور پھر سید الشہداء کو بلایا, اور امام علیہ السلام بنی ہاشم کے 30 جوانوں کے ساتھ تشریف لے گئے تھے, اور اس کی جرت نہیں ہو سکی کہ اس وقت وہ کوئی اور بات کر سکتا. بیعت لینا تو خیر بہت دور کی بات تھی, کوئی اور بات بھی نہیں کر سکتا. تو اب پھر سید الشہداء نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ شہر میرے نانا کا شہر ہے, اللہ کے رسول کا شہر ہے, سید الانبیاء والمرسلین کا شہر ہے. اگر میں اس شہر میں رہا تو یزید سے کوئی چیز بعید نہیں ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ اس شہر پر حملہ کر کے جو اللہ کے رسول کے شہر کی حرمت ہے, جو ان کا احترام ہے, وہ کہیں پامال نہ کر دے. چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ مدینہ شہر کو خیر بات کہنا چاہیے. تو وہ 28 رجب کا دن تھا کہ جہاں سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے کنبے کے ساتھ وہاں سے سفر شروع کیا. 28 رجب